أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله أخاف الله أخاف الله إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين اللہ کے فضل و کرم اور اسی کی توفیق و احسان عظیم ہے کہ ہم ان آیات اور اس کی روشنی میں وہ جو حدیث مبارک ہم نے پڑھی تھی اس کو اپنے ان دروس میں مکمل کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دو چیزیں ان سورہ مائدہ کی ان آیات کی روشنی میں ہم نے پڑھی تھیں اور یہ بار بار اس چیز کو سمجھا تھا کہ قرآن پاک کی 6600 کم و بیش جو آیات ہیں ہر آیت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی اپنی ایک فضیلت ہے، بلکہ فضیلتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، اسی طرح اور بہت ساری چھوٹی صورتیں بھی ہیں اور بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور مختلف سپاروں میں مختلف مقامات پر بہت ساری ایسی آیات ہیں، ایک آیت یا چند آیات کا مجموعہ جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت عظیم ہی نہیں بلکہ عظیم تر ہے۔ یہ اتفاق ہی ہوا کہ قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت میں یہ دو چیزیں تو ہم کو ملیں، دو سبق ہم نے لکھے اور لکھوائے، اور یہ ہم نے پڑھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، خواتین کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، عوام کو، علماء کو، مسجدوں میں، مدرسوں میں
اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شاپنگ سینٹرز میں، راستوں میں، گاڑیوں میں، پلین میں، ریل گاڑی، ٹرین میں، گاڑیوں میں ملاقات جب ہو لوگوں سے، جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو ہم جہاں اور باتیں کریں کہ آپ خیریت سے ہیں اور ان کے احوال دریافت کریں، ان سے تبسم والا چہرہ لے کے ملیں۔ ہر مسلمان سے، ہر انسان سے اچھے طریقے سے ملنا یہ مستقل سنت ہے، یعنی ادب سے ملنا، محبت سے ملنا، ہنستا بستا چہرہ لے کے ملنا، اس سے اس کا حال پوچھنا، یعنی اس کو اپنے سے اور اپنے آپ کو اس سے مانوس کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں ان میں پھر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ سرے دس، یعنی فی الحال تو ہم ابلی ان آیات کو چلائیں گے، اور یہ اللہ کا ایسا کرم ہے اور یہ اللہ کا ایسا فضل وسیع ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں، دین کو سمجھنا چاہیں، نیکی اور خیر والے راستے پہ چلنا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں بنا دیتا ہے۔ اب ہم نے اتفاق تھا، باقاعدہ تیاری نہیں کی تھی، سوچا نہیں تھا، اتفاق تھا کہ یہ آیات آ گئیں، حابیل اور قابیل والا واقعہ۔ تو چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، اور ہم نے گزشتہ درس میں اس کے بارے میں 2 دروس میں تھوڑی سی تفصیل پڑھی ہے۔ انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، یہ درس میسج میں لکھ لکھ کے عام کر دیجئے، پوری دنیا میں پھیلا دیجئے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں برا کام نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میری زبان سے بری بات نہیں نکلے گی۔ انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ سبق ایسا یاد کرا دیجئے کہ وہ جب اسکول جائیں اور ہاسٹل میں رہیں اور کاروبار کریں اور بڑے ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے، کہیں بھی ہوں، جب بھی نفس کے بہکاوے میں یا کسی انسانی شیطان کے بہکاوے میں یا شیطان کے دھوکے میں آ کے اگر غلط بات وہ کہنا چاہیں، غلط کام کرنا چاہیں، تو 10 12 15 20 سال پرانا سبق یاد آ جائے کہ انی اخاف اللہ۔ ہمیں تو ہمارے ابا نے یہ بتایا تھا، یاد کروایا تھا، انی اخاف اللہ۔ ہمیں تو ہماری امی نے، ہماری والدہ نے یاد کروایا تھا، کہا تھا کہ بیٹا اور بیٹی دیکھو انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ ہمیں تو ہمارے بڑے بزرگ نے، درس میں ہم گئے تھے وہاں ہم نے سنا تھا تو ہم نے یاد کر لیا تھا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں برا کام نہیں کروں گا، بری سوچ نہیں ہوگی اور بری بات میری زبان سے نہیں نکلے گی۔ دوسرا سبق ہم نے جو سمجھا، سیکھا، یاد کیا، میں خود یعنی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، اس لیے میں یاد دہانی کراتا ہوں کہ کہیں میں بھی اگر بھول جاؤں تو مجھے بھی یاد آ جائے کہ تم تو لوگوں کو کہتے ہو انی اخاف اللہ، خود بھی تو اللہ سے ڈرو، انی اخاف اللہ۔ اور اسی طرح دوسرا سبق یہ ہم نے پڑھا اور سیکھا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایمان اور تقوی اور نیکی ہو تو اللہ تمہاری ہر کوشش کو، ہر کام کو قبول فرمائے گا، اور اگر دل خراب ہو، ویران ہو، بنجر ہو، گناہ آلود ہو، برا ہو، تو پھر نیکیاں قبول نہیں ہونے کی۔ تو نیکیوں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دل کو پاک صاف کرو، متقی بنو، اور متقی تقوی کا مرکز دل ہے۔ دل ایسا پاک صاف ہو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے ذرہ برابر بھی برائی اس دل میں نہ ہو، یہ ہے تقوی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ 2 سبق ہم نے پڑھے تھے۔ اب اللہ کی شان ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے 20 دروس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 دروس چلیں، لیکن ابھی تو ہم انما یتقبل اللہ من المتقین، بات یہ ہے کہ اللہ تو متقین ہی کی نیکی کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سبق
ہم یاد کر رہے ہیں، اور دوسرا سبق یہ انی اخاف اللہ۔ تو اب اس سلسلے کو کوشش کریں گے کہ ایک دو دروس میں مکمل کر کے پھر ہم اپنا سابقہ درس شروع کریں محمد الرسول اللہ، اور اس کو چلائیں۔ غالباً 3 درس ہو چکے ہیں، 17 اور ہوں گے، 20 جب مکمل ہوں گے یہ سلسلہ۔ اس کے بعد پھر ہم قرآن پاک کی وہ اہم آیات منتخب کی جا رہی ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جن کے بارے میں احادیث اور تابعین کے اقوال ہیں کہ یہ ایسی اہم ترین آیت ہے۔ یعنی قرآن پاک کی منتخب آیات کو ہم سلسلے وار پڑھیں گے، اور اس طریقے پہ پڑھیں گے کہ ہر درس کا جو محور اور مرکز اور منبع اور بنیاد اور اساس اور روح اور جوہر اور مغز اور اصل ہوگا وہ ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ چند مختصر جملے، جیسے اب ہم نے یہ یاد کیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اور یہ یاد کیا انی اخاف اللہ۔ اسی طرح وہ آیت کریمہ بھی آئے گی منتخب دروس میں جو جمعے کے دوسرے خطبے میں ہم سب سنتے ہیں، اور آپ سب کو وہ آیت زبانی یاد ہے، آپ سب کو یاد ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یہ آیات کا سلسلہ چلے گا۔ ہم نے حدیث مبارک جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اہم چیزوں کو بیان کیا۔ شروع کی 3 یہ تھی کہ 3 گناہ وہ ہیں، 3 بری خصلتیں، 3 بری عادتیں وہ ہیں جو آدمی کو ہلاک، برباد، تباہ کر دیتی ہیں۔ شح مطاع، ہوا متبع، اعجاب المرء بنفسہ، بہت پرلے درجے کا بخل، شدید درجے کا بخل، اور اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑنا، اور یہ کہنا کہ جو کچھ میں کہوں وہی سب صحیح ہے، یعنی انا پسندی، خود پسندی کہ میں، یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ یہ 3 چیزیں آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ 3 ایسے اچھے کام ہیں، 3 نیکیاں ہیں، 3 اچھے اوصاف ہیں، 3 اچھی صفتیں ہیں، 3 اچھی باتیں ہیں، 3 نیکیاں ہیں جو آدمی کو نجات دلاتی ہیں۔ منجیات، نجات دلانے والی۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ پہلی چیز غصہ ہو یا رضامندی ہو، کسی سے ناراضگی ہو، دشمنی ہو یا اس سے محبت والا تعلق ہو، دونوں حالتوں میں اعتدال میں رہو۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ علماء نے یہ فرمایا کہ بہت زیادہ جب تم کسی کو ٹوٹ کے چاہتے ہو اور اس پہ والہانہ انداز سے مر مٹے ہو، تب بھی زبان کو قابو میں رکھنا، اس لیے کہ جوش میں آ کر تم زبان سے یہ بھی کہہ دیتے ہو کہ میں تو تمہارے لیے ستارے بھی توڑ کر لا سکتا ہوں، جو ایک سیب نہ توڑ سکے اور جو وہ ستارے کیا توڑے گا، لیکن تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ بہت زیادہ محبت میں بھی غلو نہ کرو کہ جس سے شدید محبت آدمی کو ہوتی ہے اس کے لیے آدمی جب مخصوص کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ بہت کچھ کہتا ہے، میں پہاڑوں سے ٹکرا جاؤں گا اور میں تو تمہارے لیے یہ کر دوں گا اور تم صرف اشارہ کرو بس پھر دیکھو۔ تو یہ کہا کہ نہیں، اعتدال میں رہو۔ اور اسی طرح کسی سے ناراضگی ہو تو بھی اس کو اپنا جانی دشمن نہ سمجھو، اس لیے کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے یہ ہو سکتا ہے آنے والے زمانے اور وقت میں تمہارا گہرا دوست بن جائے، تو پھر تم نے جو زیادتی اور سختی کی تھی تم کو اس پر شرمندگی ہوگی۔ تو شدید محبت میں زبان کو قابو میں رکھو اور شدید غصے میں ہاتھ کو قابو میں رکھو۔ اور فقر ہو
دوسرا یہ بتایا تھا العدل فی الغضب والرضا، دونوں حالتوں میں اعتدال میں رہو. اور دوسری چیز والقسط فی الفقر والغنى، دونوں حالتوں میں قسط بھی وہی ہے جو عدل میں گزرا ہے. ابھی عدل اور قسط کے معنی ہے میانہ روی. تو غصہ ہو یا شدید محبت ہو اس میں بھی میانہ روی رکھو، اور تمہارے پاس مال بہت زیادہ ہو یا مال کم ہو تو بھی میانہ روی رکھو. بالکل سارا خرچ کر دینا اور بالکل کچھ بھی نہ خرچ کرنا یہ اعتدال کے خلاف ہے. اور یہ تیسری چیز جو فرمائی تھی، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس حدیث میں 12 چیزیں بیان کی گئیں، اور ان 12 چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ اس جملے میں ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. اللہ کا خوف دونوں حالتوں میں، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. یہ ہے حقیقی تقوی، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. یہ جو اعتدال ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ دونوں حالتوں میں، تو یہ قرآن میں اس امت کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت ہے ہی اعتدال والی امت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا ہے. اعتدال کا یہ معنی ہے کہ آدمی ہر حال میں اعتدال میں رہے، نہ بہت زیادہ آگے جائے کہ وہاں سے لوٹ کے آنا مشکل ہو، اور نہ اتنے پیچھے رہ جائے کہ پورے قافلے سے بچھڑ کے وہ پیچھے رہ جائے، نہ ہاتھ کو اتنا پھیلائے کہ اس ہاتھ کو پھر سمیٹنا، سکیڑنا، قریب کرنا مشکل ہو، اور نہ اتنا بند رکھے جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، گردن کے ساتھ ہاتھ کو باندھ کے بھی مت رکھو کہ کچھ دینے کو نہ دل کرتا ہے نہ ہاتھ کھلتا ہے، یہ بھی غلط ہے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل دونوں ہاتھوں کو پھیلا دینا یہ بھی نہ ہو. اگر ایسا کرو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تم اپنے آپ کو ملامت ہی کرتے رہو گے. یعنی میانہ روی رکھو. إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ 25 جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ. ابو داود کی یہ حدیث ہے. نبوت کی جو شعبے ہیں، نبوت کی جو اجزاء ہیں، نبوت کے جو شعبے ہیں، ان میں ایک یہ شعبہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا لباس، اپنی شکل و صورت اچھے لوگوں کی طرح بناتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، اہل اللہ، صالحین، علماء، ان کی شکل، داڑھی، ویسے سر پہ ٹوپی، عمامہ، اچھے کپڑے، یہ شکل صورت دینداروں کی شکل ہے سنت کے مطابق. یہ اور اسی طرح میانہ روی، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی، صرف کمائی خرچ میں نہیں، محبت اور سختی میں نہیں، ہر معاملے میں، کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں، کمائی خرچ میں، رشتے اور رشتوں کے ساتھ تعلقات میں، گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، تجارت میں، سفر میں، اٹھنے بیٹھنے میں، یعنی اپنی جو زندگی ہے اس زندگی کا ہر شعبہ، ہر کام، ہر بات میانہ روی اور اعتدال سے انجام دینا، یہ دین کا حکم ہے. کسی بھی چیز میں غلو نہ ہو، بہت زیادہ زیادتی نہ ہو کہ آدمی روزے پہ روزہ رکھے اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے،
اور اسی طرح جیسے وہ متفق علیہ روایت میں آتا ہے نا کہ 3 آدمی آئے، جاء ثلاثۃ رہط، 3 آدمی آئے اور انہوں نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب ان کو بتایا گیا تو واپس پلٹے، جاتے جاتے تینوں نے ایک بات کہی۔ ایک نے یہ کہا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، میں تو ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، جاگتا رہوں گا اور جاگ کر عبادت کروں گا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں تو اب زندگی بھر نکاح اور شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں تو زندگی بھر نفلی روزہ رکھوں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو گھر والوں نے بتایا کہ 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے آپ کی عبادات اور عبادت کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتایا، جاتے جاتے انہوں نے یہ 3 باتیں کہیں اور وہ چلے گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں انی اتقاکم و اخشاکم لی، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے تقوی اور خوف کے معاملے میں میری طرح کوئی اور نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ متقی بڑا اور مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو جاگتا بھی ہوں، میں نے کئی عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ تو یہ ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں رات کو کچھ حصہ رات کا سوتا ہوں، کچھ حصہ جاگتا ہوں۔ تو گویا کہ رات بھر جاگنا سنت نہیں ہے، جو ہمارے ہاں رات بھر لوگ جاگتے ہیں، رات بھر جاگنا سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ رات کے پہلے حصے میں سو جاؤ اور درمیان میں یا آخری حصے میں جاگو، عبادت کرو، نوافل پڑھو، یہ سنت ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین اور دوسرے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھتے تھے تو مہینوں مستقل روزہ ہوتا تھا، اور جب نہیں رکھتے تھے تو مہینوں میں کوئی نفلی روزہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ میں نے نکاح کیا ہے، اور من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت میرے راستے سے ہٹ جائے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اعتدال کے خلاف تھا اس لیے منع کیا۔ اعتدال کے معنی ہے میانہ روی۔ علیکم ہدیا قاصدا، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث میں 3 مرتبہ فرمایا کہ عدل اور اعتدال والی عبادت کرو، عدل اور اعتدال والی عبادت کرو، عدل اور اعتدال والی عبادت کرو۔ فرض کو فرض سمجھو، نفل کو نفل سمجھو۔ نفل عبادت کی کثرت مرغوب ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض اور حقوق العباد کو تو پامال کیا جا رہا ہے اور نوافل پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اب کثرت سے عمرے کرنا اور بار بار حج کرنا یقیناً ایک بڑی نیکی ہے، محبوب نیکی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، کس کو شک ہے اس میں؟ بار بار عمرہ کرنا، بار بار حج کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے ان بندوں اور بندیوں کی جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے۔ لیکن یہ نیکی نفل ہے، ایک مرتبہ پوری زندگی میں حج کرنا استطاعت والے مسلمان پر فرض ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، 4 عمرے کیے۔ خلفائے راشدین نے حج زیادہ اس لیے بھی کیے کہ وہ حج کا خطبہ دیتے تھے۔ اب حج کی کثرت یہ نفل عبادت ہے، بار بار عمرہ کرنا نفل عبادت ہے۔ ہم نے بتایا بہت بڑا اجر و ثواب ہے
کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہم کسی کو نیکی سے نہیں روکنا چاہتے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک نفل عبادت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، دوسروں کی تکلیف کا سبب بننا، یہ تو کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ ایک نفل نیکی کی خاطر آپ اپنے آپ کو بھی کبیرہ گناہ میں ملوث کر رہے ہیں، کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء جو کہتے ہیں اس کے مطابق لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہم جو چاہیں اس کو دین کہتے ہیں، خوب عمرے کرتے ہیں، خوب حج کرتے ہیں، لاکھوں ریال خرچ کر کے یہاں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ایک رات ہوٹل کا خرچہ وہ ہزاروں ڈالر سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن شوق میں لوگ دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ امت میں ہزاروں ایسے غریب مسلمان ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے؟ امت اور ملت کی ہزاروں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس انتظار میں ہیں وہ اور ان کے والدین، کوئی دو پیسے کوئی دے تو ہم اپنی بچی کو رخصت کریں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ۔ اپنے جو ملازم ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، ان کی شادیاں کراؤ۔ قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے۔ کینسر کے مریض اور بہت سارے بیمار، ایک ایک آپریشن پہ 3 4 5 لاکھ روپیہ کا خرچہ ہے۔ ان غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے ہر سال عمرہ کرنا ہے اور آخری عشرہ آپ نے حرمین میں گزار کے لاکھوں روپے اور ہزاروں ڈالر اور ہزاروں ریال آپ نے خرچ کرنے ہیں۔ تو نفل عبادت کے لیے، نفل عبادت ہے، نفل کو فرض پہ فوقیت دی ہوئی ہے۔ یہ نیکی وہ نیکی ان کے من میں آیا، مزاج میں آیا، دماغ میں آیا، نہ کسی عالم کی سنتے ہیں نہ کسی دیندار کی سنتے ہیں، بس ہم نے تو عمرہ کرنا ہے، ہر سال حج کرنا ہے۔ اکیلی بیوی گھر میں ہے، بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے تیمارداری کی، اس کو چھوڑ کے آپ عمرہ کرنے آ گئے۔ بیٹیاں جوان گھر میں ہیں، اسکول جانا، اسکول سے آنا، بہت سارے مسائل ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ حج اور عمرے کے لیے آ گئے، یا آپ کسی اور طرف نکل گئے۔ دین اور اللہ کے راستے میں ہم نکل رہے ہیں، تو جس اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اس اللہ نے کہا ہے کہ پہلی بیوی بچے گھر والوں کا خیال کرو۔ یہ غلو ہے۔ دین یہ کہتا ہے اعتدال، میانہ روی، میانہ روی، اعتدال۔ دین کو اس طریقے پہ انجام دو، فرائض کو، نوافل کو، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو، جیسے قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد جا سکتا ہوں، فرض نماز کے لیے بس۔ اس کے علاوہ جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، نوافل کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، اگر والدین اجازت نہیں دیتے یا بیوی بچے گھر میں ان کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ خروج اور یہ نکلنا نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا اور آپ ادھر، تو کیا گھر والوں بیوی بچوں کی خدمت کرنا یہ دین نہیں ہے؟ میں تلاوت کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ تلاوت چھوڑو اور چلو حرم چلتے ہیں، تو میں کوئی برا کام، میں تو تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کی اس دینی کام سے اس کو نکال کے، یہ
ہر آدمی مفتی بن گیا ہے، ہر آدمی عالم بن گیا ہے، ہر آدمی فتوے دیتا ہے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے، قرب قیامت کی یہ نشانیاں ہیں۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ زندگی اعتدال سے گزارو۔ جب وہ صحابی آئے، تمام احادیث کی کتب میں یہ حدیث ہے، جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے، ارجع الیہما ففیہما جہادک، اس صحابی سے فرمایا جاؤ، جہاد پر تمہارا جانا منع ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ففیہما جہادک، ماں باپ کی خدمت یہ تمہارا جہاد ہے۔ اعتدال یعنی میانہ روی۔ اب نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، بھئی 2-4 رکعت نفل پڑھو، اور ایسے نفل پڑھو کہ روزانہ تم 2-4 رکعت پڑھ سکو۔ ایک ساری رات پڑھتے رہے اور فجر کی نماز میں آنکھ لگ گئی، یا ایک دن عبادت کی اس کے بعد چھٹی، تو بجائے ایک رات میں 100 نوافل پڑھنے کے روزانہ رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ 2 رکعت روزانہ پڑھو۔ علماء نے یہ لکھا، عرب یہ کہتے ہیں قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، تھوڑا مال خرچ کرو، تھوڑی نیکی کرو، ہمیشہ ہمیشہ والی، یہ اس نیکی سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو اور ایک ہی مرتبہ کر کے چھوڑ دو۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی کیا تھی؟ فرمایا کہ آپ کو سب سے پسندیدہ کام احب، اور ارشاد ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ادومھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیکی سب سے زیادہ پسند تھی جو ہمیشہ کی جائے۔ اب 2 رکعت نفل پڑھو سونے سے پہلے، یہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ آپ تہجد میں اٹھے اور جناب وہ 100 رکعت پڑھیں اس کے بعد چھٹی۔ 1 ریال 2 ریال 3 ریال روزانہ الگ کر کے رکھیں، ویسے جو آپ مہینے کے لوگوں کو دیتے ہیں وہ تو ہیں، لیکن یہ قلیل دائم، تھوڑا ہو لیکن دائم ہو، ہمیشہ دیں۔ قرآن پاک کا 1 رکوع روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، 1 پیج پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، ہمیشہ پڑھیں، لیکن 1 سپارہ پڑھ لیا، 3 سپارے پڑھ لیے، اس کے بعد ہفتوں مہینوں پڑھا نہیں، اس سے یہ بہتر ہے۔ نیکی وہ ہو جو ہمیشہ انجام دی جائے، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ اعتدال، میانہ روی۔ یہاں وہ چیز بیان کی، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ۔ یہاں حدیث کے الفاظ ہیں خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، دونوں حالتوں میں آدمی اللہ سے ڈرے۔ اب سب کے سامنے بیٹھے ہیں تو سب اللہ سے ڈر رہے ہیں، لیکن مزہ تب ہو کہ جب اکیلے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے، پھر اللہ سے ڈرو، یہ ہے تقوی۔ آدمی گناہ کر سکتا ہے، بری بات بول سکتا ہے، برا کام کر سکتا ہے، کوئی منع کرنے والا، روکنے والا، دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ سبق یاد ہے آپ کو، کیا ہے؟ جی، انی اخاف اللہ، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، انی اخاف اللہ، یہ سبق یاد رکھیں۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، انی اخاف اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ،
اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے ایسی خشیت عطا فرما دیجئے جو دونوں حالتوں میں ہو، فی الغیب والشہادہ۔ اور وتر کی دعاؤں میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، یہاں کے ائمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک۔ خشیہ، اللہ کا خوف۔ انی اخاف اللہ یاد ہے آپ؟ انی اخاف اللہ، وہ متفق علیہ حدیث ہم نے اپنے ان دروس میں کئی بار پڑھی ہے کہ قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس میں آخر میں فرمایا کہ وہ آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس میں ایک وہ آدمی تھا، ساتھ میں عدل اور انصاف کرنے والا حکمراں، اور ان 7 میں 2 وہ ہیں جو دین کی وجہ سے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت اور تعلق رکھتے تھے، اور ایک وہ ہیں جو اپنے ایک ہاتھ سے مال خرچ کرے دوسرے ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے۔ اور ان میں وہ بھی تھا جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا انی اخاف اللہ۔ اخاف اللہ کا سبق یہاں بھی آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ جو انی اخاف اللہ والا جملہ ہے، معنی یہی ہے، الفاظ کچھ اور فرمائے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ بھی یہی ہے انی اخاف اللہ۔ گناہ کی کوئی دعوت دے کہ بھائی سود رشوت لے لو، ہمارے ساتھ برائی میں شامل ہو جاؤ، یہ اس گناہ والی دعوت کو ٹھکرا دے اور یہ کہے انی اخاف اللہ۔ اور انہی میں، ان خوش نصیبوں میں ایک وہ ہے نوجوان، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ سلام ہو امت اور ملت کے ان نوجوانوں کو، سلام ہو ان نوجوانوں کو جو اس حدیث کے اس جملے کا مصداق بنتے ہیں۔ جہاد کرنے والے نوجوان، دوسروں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے نیکیوں کی تلقین کرنے والے نوجوان، اپنے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اپنے ہاسٹل میں اور اپنے گھروں میں، خاندان میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے، نماز کی تلقین کرنے والے، درس قرآن کے حلقات سے متعلق ہوں، دین کو قائم کرنے والے، دین اور خیر اور بھلائی کو دوسروں تک پہنچانے والے، مسجدوں والے، مدارس والے، دینی مدارس کے نوجوان، علماء بننے والے، فرشتے جن کا استقبال اپنے پر بچھا بچھا کے کرتے ہیں، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھا اور اپنی جوانی والی اس بہترین عمر کو اللہ کی عبادت میں لگایا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، عرش الہی کا سایہ اس کو ملے گا۔ اور ایک آخر میں وہ 7واں آدمی، وہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اکیلے بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے رو پڑا۔ رجل ذکر اللہ خالیا، خالی تھا، خالی بیٹھا ہوا تھا، اللہ کو یاد کیا۔
دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، پارک میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کو نہ بھولو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ دکان میں، اپنی دنیا کے معاملات میں بیٹھے ہوئے، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے، دفتر میں بیٹھے ہوئے، یاد آ گیا کہ اللہ کا سامنا ہوگا، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو برس پڑے، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ کا خوف ہے نا، انی اخاف اللہ۔ متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں اپنے لڑکوں سے کہا کہ ہم جب مر جائیں تو ہماری لاش کو جلا دینا، راکھ پھیلا دینا۔ مر گیا، لڑکوں نے یہی کیا، اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، پوچھا یا عبدی ما حملک علی ما صنعت، ارے تم نے کیوں ایسا کیا؟ بندے نے کہا یا رب خشیتک، آپ سے بہت ڈرتا تھا میں۔ فغفر له، اللہ نے فرمایا کہ ہم سے ڈر کے کیا، چلو ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ جو ہم سے ڈرتا ہے ہم اس کو اپنی پناہ دے دیتے ہیں۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو ڈرتا ہے وہ صبح سویرے سویرے سفر پر رواں دواں ہو جاتا ہے کہ شام نہ ہو جائے، اور جب صحیح تیاری کرتا ہے، زندگی کے سفر میں نیکیوں کا سفر اختیار کرتا ہے، بلغ المنزل، تو اللہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ وعزتی لا اجمع على عبدی خوفین وامنین اذا خافنی فی الدنیا امنته یوم القیامہ واذا امننی اخفته یوم القیامہ۔ ابن حبان میں ہے، دو خوف اور دو امن میں کسی کو نہیں دیتا، وہ بندہ جو دنیا میں مجھ سے ڈرا میں اس کو قیامت کے دن کا امن دے دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا قیامت کے دن اس کے لیے دہشت گھبراہٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، امن نہیں ملے گا اس کو۔ ایک نوجوان کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو، کیا حال ہے؟ نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو بہت ڈرتا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ ایسے وقت میں، ایسی حالت میں جس کسی کے دل میں بھی یہ دونوں باتیں آ جائیں تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ لیکن یہ امید وہ رکھتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہو۔
اور گزشتہ ہم نے وہ حدیث گزشتہ درس میں پڑھی تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پھر یہ فرمایا کہ ابن آدم یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا وہ تو چلا گیا، یعنی جو کھایا پیا وہ سب ختم ہو گیا، اور جو تم نے پہنا اوڑھا وہ پرانا ہو گیا، تم نے کپڑے پرانے کر دیے، اور جو صدقہ کیا تھا وہ تم نے آگے بھیجا، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ اللہ کے نام پہ جو کچھ دے رہے ہو یہ وہاں مرنے کے بعد ملے گا، دنیا کی زندگی میں بھی مل رہا ہے۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، بادشاہ چلے گئے، بادشاہتیں باقی ہیں، محلات باقی ہیں، محلات میں رہنے والے نہیں ہیں، جن میں رہنے والوں کی رونق تھی اور ہضم خشم تھے، نوکر چاکر تھے اور رونق تھی اور بہاریں تھی، کیا کچھ تھا وہاں اب الو بولتے ہیں، ویران کھنڈرات۔ ما طابت الدنیا الا بذکرہ ولا طابت الآخرة الا بعفوہ ولا طابت الجنة الا برؤیتہ۔ ہم نے تو بہت پہلے یہ سنایا آپ کو۔